میں ایک عجیب و غریب دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے آگے کنواں تھا، پیچھے کھائی والی صورتحال بن چکی تھی، مگر میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اپنی سہیلی کے ساتھ اپنے شوہر کی شادی کروا دی، کیونکہ میں بانجھ تھی اور میرے شوہر کو ہر حال میں بچہ چاہیے تھا۔ سہیلی بہت اعتماد والی تھی۔ اس نے میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ پر سائن کیا کہ بچہ پیدا کر کے ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے نکل جائے گی اور بچہ ہمارے حوالے کر دے گی۔ مگر شادی کے بعد وہ ہر وقت میرے شوہر سے چپکی رہتی تھی۔ وہ دونوں گھنٹوں کمرے میں بند رہتے اور جب میری سہیلی کمرے سے باہر نکلتی تو اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ ہوتی۔ میں اس سے پوچھتی کہ مدثر کہاں ہے، تو وہ کہتی کہ ساری رات وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، انہیں ڈسٹرب مت کرنا پلیز۔ میں تشویش کے عالم میں مبتلا تھی۔ ایک دن میں نے کھڑکی کے سوراخ میں سے دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل کر رہ گیا، کیونکہ میری سہیلی میرے شوہر کے ساتھ۔ میں نے شادی سے پہلے مدثر کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ میں بانجھ ہوں اور کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے لگتا تھا کہ ماں بننا کوئی اتنا بھی ضروری نہیں ہے۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ میرے شوہر کو شاید کسی اولاد کی ضرورت ہی نہ پڑتی، میں ہی اس کے لیے کافی تھی۔ مگر یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ شادی کو جب 1 سال گزر گیا تو میرے شوہر کو کچھ تشویش میں مبتلا ہونے لگے۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانا چاہیے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ جاتی۔ ان سے کہتی کہ ابھی تو صرف 1 سال ہوا ہے، لوگ تو 5 6 سال انتظار کرتے رہتے ہیں، مگر ان کو کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، وہ جب چاہے گا دے دے گا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یوں ہی 3 4 سال کا عرصہ مزید گزر گیا، مگر اب تو میرے شوہر دن رات میرا سر کھاتے کہ ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس دکھانا چاہیے کہ ہمیں اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹرز کے پاس ہر طرح کا علاج ہوتا ہے، ہر طرح کی میڈیسن ہوتی ہے، مگر تم تو اپنی ضد پر اڑ گئی ہو۔ میرے شوہر اب باقاعدہ جھنجھلانے لگے تھے اور میں ان کو کیا بتاتی کہ میں نے ان سے کتنی بڑی بات چھپائی تھی، حالانکہ میں شادی سے پہلے ہی جانتی تھی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اب تم کبھی ماں نہیں بن سکو گی، ورنہ تم ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اسی لیے انہوں نے میرا آپریشن کر کے ہمیشہ کے لیے مجھے اس صلاحیت سے محروم کر دیا تھا، کیونکہ میرے پاس اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اب اگر ڈاکٹر کے پاس جاتی تو میرا بھانڈا پھوٹ جانا تھا، مگر پھر بھی میں نے انہیں جھوٹ بولا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں اور میں میڈیسن کھا رہی ہوں، انشاءاللہ بہت جلد ہمیں اولاد ہو جائے گی۔ یوں میرے شوہر مزید انتظار کرنے لگے اور میں ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے لگی، مگر میں اپنا جھوٹ کب تک چھپا سکتی تھی؟ ایک نہ ایک دن تو میرا بھانڈا پھوٹنا ہی تھا۔ ہماری شادی کو 7 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر اب میں جھوٹ بول بول کر تنگ آ چکی تھی، اور میرے شوہر بھی بہت جھنجھلاہٹ کا شکار تھے، کیونکہ انہیں ہر حال میں اولاد چاہیے تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میں اپنے شوہر کو کسی عورت کے ساتھ کبھی بانٹنا نہیں چاہتی تھی، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے بھی چھوڑ دے، صرف اس لیے کہ میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ میں اپنا مسئلہ اپنی سہیلی کے پاس لے کر گئی۔ شگفتہ میری بچپن کی سہیلی تھی اور مجھے اس پر بہت اعتماد اور بھروسہ تھا۔ میں اس سے کبھی بھی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ میں نے جب اس سے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں یہ بات جانتی تھی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو میری سہیلی نے مجھے ایک عجیب مشورہ دیا جو سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ بھی آیا۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم اپنے شوہر کی دوسری شادی کر دو، کیونکہ یہ بات تو تم جانتی ہو کہ تمہارے شوہر کو ہر حال میں بچہ چاہیے، اور یہ بھی تم جانتی ہو کہ تم کبھی بھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے تم خود ہی ان کا رشتہ اپنی مرضی سے کہیں کروا دو تاکہ وہ تمہارا احسان مند رہے اور کبھی بھی تمہیں چھوڑنے کا نہ سوچیں۔ یہ سچ ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ مشکل لگے گا، کیونکہ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا میں اسے کسی کے ساتھ بھی بانٹ نہیں سکتی، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے اور کسی دوسری عورت کے پاس چلا جائے۔ تو اس نے کہا کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ اس نے ہر حال میں دوسری عورت کے پاس جانا ہی ہے تو تم خود اسے کسی دوسری عورت کے پاس بھیج دو تاکہ وہ تمہارا ہمیشہ کے لیے احسان مند رہے،
کہ تم نے اس کے ساتھ کتنی بڑی بھلائی کی ہے اور تمہارا دل کتنا بڑا ہے۔ اس کے دل میں تمہارے لیے مزید عزت اور محبت بڑھ جائے گی، اور وہ تمہیں کبھی چھوڑنے کا سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ جو مرد عورت کا احسان مند رہے وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا، اس کی انا یہ گوارا نہیں کرتی۔ اور ویسے بھی جب تم اس سے بچہ پیدا کروا لو تو اس عورت کو اس کی زندگی سے نکال باہر کرنا۔ مجھے اپنی دوست کا مشورہ پسند آیا تھا، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ ایسی عورت کہاں سے ڈھونڈی جائے جو بچہ پیدا کر کے ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ میری سہیلی نے کہا کہ کسی کو چند لاکھ روپے دے کر 1-2 سال کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ باندھ دو اور اس سے کانٹریکٹ پر سائن کروا لینا کہ اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے تمہارے شوہر کی زندگی سے چلی جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ بھلا کون عورت کانٹریکٹ پر شادی کرتی ہے اور بچہ پیدا کر کے ہمیشہ کے لیے مرد کی زندگی سے نکل جاتی ہے؟ کہنے لگی میں کروں گی ایسا، اور میں اس کی بات سن کر بھونچکا رہ گئی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اتنا بڑا رسک کیوں لینا چاہتی ہو؟ تم اپنی زندگی کیوں خراب کرنا چاہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ تم تو جانتی ہو میں غریب خاندان کی لڑکی ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور تمہارے شوہر کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تم چند لاکھ مجھے دے دو اور مجھ سے کانٹریکٹ سائن کروا لو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہارے شوہر کو بچہ دینے کے بعد تمہاری زندگی سے اور اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گی۔ میں اس کی بات سن کر چپ سی ہو گئی۔ کہنے لگی کہ کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تمہیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے شوہر کو تم سے چھین لوں گی؟ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں بس تمہاری وجہ سے پریشان ہوں کہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تم سے کون شادی کرے گا؟ کہنے لگی کہ مجھے شادی وادی نہیں کرنی، مجھے بس پیسے چاہیے۔ شادی تو بہت بڑا جھنجٹ ہوتی ہے، میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی۔ میری دوست تھوڑی سی آزاد خیال کی مالک تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس پر بھروسہ نہیں تھا، مجھے اس پر بہت بھروسہ تھا، کیونکہ وہ میری بچپن کی دوست تھی۔ میں اسے اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گی اور مجھ سے میرا شوہر کبھی نہیں چھینے گی۔ وہ بس ہمیں بچہ پیدا کر کے ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے چلی جائے گی، اس لیے مجھے 1% بھی اس پر کوئی شک نہیں تھا۔ مگر مرد کے حوالے سے کسی عورت پر بھروسہ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی، کیونکہ وہ تو ایک پلاننگ کے تحت میرے شوہر کی زندگی میں داخل ہونے والی تھی۔ اب اگلا مرحلہ اپنے شوہر کو اس بات پر قائل کرنا تھا۔ میں نے کہا مدثر، شاید میں آپ کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی، اتنے سال ہو گئے ہیں ہمیں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اگر ہمارے نصیب میں اولاد کی خوشی لکھی ہوتی تو اب تک تو ہو چکی ہوتی، مگر میں تو اب واقعی مایوس ہو گئی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کا مزید امتحان لوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی دوسری شادی کروا دوں، اور ہم دونوں بیویاں آپ کے ساتھ رہیں گی، بالکل ہنسی خوشی رہیں گی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ میری طرف دیکھ کر حیرت سے بولے کہ ایسی کون سی عورت ہے جسے دوسری اپنے شوہر کے پہلو میں گوارا ہو؟ میں نے کہا کہ میں بھی مجبور ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں اور آپ کو کسی کے ساتھ بانٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، مگر زندگی میں کچھ مشکل فیصلے لینے ہی پڑتے ہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کو بچہ کس قدر چاہیے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو دلواؤں۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی مرضی کے لیے اپنے شوہر کی خواہشات کو مار دیتی ہیں۔ میرے شوہر میری بات سن کر بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا، کہا میں تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، کیونکہ مجھے صرف بچہ چاہیے، میں محبت تم سے ہی کرتا ہوں۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر مطمئن سی ہو گئی، ویسے بھی اپنی دوست پر اپنے شوہر سے زیادہ بھروسہ تھا، وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گی کہ میرا شوہر مجھ سے قطع تعلق ہو جائے، اس لیے میں بالکل بھی پریشان نہیں تھی، اور اپنی سہیلی کی شادی میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کروا دی۔ شادی کی پہلی رات وہ دونوں ایک کمرے میں تھے اور میں دوسرے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ بے چینی تھی کہ حد سے سوا تھی۔ یہ سچ تھا کہ مجھے اپنی دوست پر بھروسہ تھا، مگر پھر بھی اپنے شوہر کو پہلی دفعہ یوں بانٹنا مجھے بے کل سا کر گیا تھا۔
میں ساری رات جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں ٹہلتی رہی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ شاید میں نے غلط فیصلہ کیا۔ جب 7 سال بغیر اولاد کے گزر گئے تو باقی کی زندگی بھی گزاری جا سکتی تھی، مگر پھر خیال آتا کہ اگر میرا شوہر خود ہی دوسری شادی کر لیتا تو میرا کیا ہوتا؟ وہ تو شاید مجھے چھوڑ ہی دیتا، مگر اب کم از کم میں اس کے ساتھ تو تھی نا۔ ویسے بھی میری دوست نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1-2 سال میں بچہ پیدا کر کے ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں سے نکل جائے گی، اور وہ بچہ صرف میرا اور میرے شوہر کا ہوگا۔ میں انہی سوچوں سے اپنے آپ کو بہلانے لگی۔ کب صبح ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ میں کچن میں آ کر ان دونوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ میری دوست بہت خوشی کے عالم میں کچن میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی شرم و حیا اور مسکراہٹ تھی۔ میں نے اسے بغور دیکھا، کہا کہ بڑا مسکرایا جا رہا ہے، لگتا ہے بڑا انجوائے کیا ہے تم نے رات کو۔ وہ کہنے لگی کیا یار، میں تو مجبوری میں پھنس گئی ہوں، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم کسی مشکل کا شکار ہو، کیونکہ تم میری بچپن کی دوست ہو۔ اب چہرے پر تھوڑی بہت خوشی تو سجانی پڑے گی تاکہ مدثر کو کوئی شک نہ ہو کہ ہمارا پلان کیا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ بات تو تم نے صحیح کہی۔ میں اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی۔ جب مدثر ڈائننگ ہال میں آئے تو ان کے چہرے پر بے پناہ خوشی تھی، اور مجھے ایک دم سے دل میں کچھ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کسی دوسری عورت کی سنگت میں خوشی محسوس کر رہا تھا، اور یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، مگر بچے کے لیے تو مجھے یہ قربانی دینا ہی تھی۔ میں نے ان کے آگے ان کی پسند کا ناشتہ لگایا۔ میں پہلے سے بڑھ کر ان کا خیال رکھنے لگی کہ کہیں وہ میری سہیلی میں ہی نہ انٹرسٹڈ ہو جائے، کیونکہ وہ جوان اور خوبصورت لڑکی تھی اور کنواری بھی تھی، اور میری شادی کو تو 7 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ میری جوانی ڈھلنے لگی تھی، اس لیے میں نے خود کو بہت بنا سنوار کر رکھنا شروع کر دیا۔ میں ایک ذرا سا بھی موقع اپنے شوہر کو نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے قطع تعلق ہو جائے۔ انہوں نے بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا تھا۔ ایک رات وہ سہیلی کے کمرے میں سوتے تھے، ایک رات میرے کمرے میں سوتے تھے۔ کچھ ماہ تو یوں سکون سے گزر گئے، مگر میں نے یہ بات نوٹس کی تھی کہ اب شگفتہ میرے شوہر کا ہر چھوٹا موٹا کام کرنے لگی تھی۔ اسے جیسے اس کا ہر کام کرنا پسند تھا۔ اگر مجھ سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ بھاگ بھاگ کر ان کے کپڑے استری کرتی، ان کو طرح طرح کے کھانے بنا کر دیتی، اور وہ تعریفوں کے پل باندھ دیتے، اور میں پیچ و تاب کھا کر رہ جاتی۔ میں اندر ہی اندر اب جلنے لگی تھی۔ مجھے شگفتہ کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگنے لگی تھیں۔ میں اب دن رات یہی دعا کر رہی تھی کہ جلدی سے وہ امید سے ہو اور میرے شوہر کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اس سے پہلے کہ میرے شوہر کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہو اور وہ اسے چھوڑ ہی نہ سکے۔ میں روزانہ شگفتہ سے کہتی تھی کہ کوئی خوشخبری ہے؟ کہنے لگتی کہ یار ابھی کوشش کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ جلدی خوشخبری ملے گی، تم پریشان مت ہو، اور میں تمہیں اپنا بچہ دے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی، تم میری طرف سے بالکل بے فکر رہو۔ جب شگفتہ مجھ سے ایسی باتیں کرتی تھی تو مجھے تسلی ہو جاتی تھی، مگر دوسری طرف وہ یوں میرے شوہر کے آگے پیچھے گھومتی تو میرا دل جلنے لگتا تھا۔ نہ جانے وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے لگی تھی یا مجھے وہم ہو رہا تھا۔ جس رات وہ میرے شوہر کے کمرے میں ہوتی تھی مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہتی تھی۔ ایک سوتن کا عذاب کس قدر دل پر بھاری ہوتا ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، اور ویسے بھی میں تو اپنے شوہر کو کوئی خوشی دے ہی نہیں پائی تھی، اور میرا شوہر اس کی سنگت میں بڑا خوش دکھائی دیتا تھا۔ وہ مجھ سے بڑے سنجیدہ انداز میں باتیں کرتا تھا، مگر اس سے کہے لگا لگا کر باتیں کرتا تھا۔ اب میں نے ایک اسکیم سوچی تھی کہ جب بھی وہ لاؤنج میں اکٹھے بیٹھے ہوتے میں درمیان میں جا کر بیٹھ جاتی۔ میرے شوہر کو شاید اس بات سے ناگواری ہوتی تھی، مگر میں نے پرواہ نہیں کی تھی۔ میں اب ڈھیٹ بن چکی تھی۔ میں کسی قیمت پر اپنے شوہر کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اور نہ ہی میں یہ چاہتی تھی کہ اس کے دل میں میرے لیے جگہ کم ہو، مگر میں بھول گئی تھی کہ زبردستی کے رشتے زیادہ دیر نہیں چلتے۔ میاں بیوی کے رشتے میں اگر زبردستی آ جائے تو وہ بالکل کانچ کے ٹکڑے جیسا ہوتا ہے جو کبھی بھی ٹوٹ کر ہمارے دلوں کو لہو لہان کر سکتا ہے۔ شادی کو 1 سال بیت گیا، مگر شگفتہ کو کوئی امید نہیں ہوئی۔ میں نے اسے سبھی ڈاکٹرز کے پاس دکھا لیا،
وہ کہتے تھے کہ بظاہر سب کچھ نارمل ہے، کوئی اتنی بڑی پیچیدگی نہیں ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اسے امید نہیں ہو رہی تھی۔ میں اب حد سے زیادہ پریشان ہونے لگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد بچہ ہو اور وہ بچہ پیدا کر کے ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے چلی جائے، مگر وہ تو ٹک ہی گئی تھی۔ وہ تو اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی تھی، کیونکہ میرے شوہر اس پر اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کر رہے تھے، اور میں سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو یہ بھی نہیں بتا پا رہی تھی کہ یہ شادی محض ایک کانٹریکٹ ہے۔ میری سہیلی آپ کے بارے میں کوئی جذبات نہیں رکھتی، مگر میں اگر یہ بات اپنے شوہر کو بتاتی تو میں ان کی نظروں میں مزید مجرم ہو جاتی۔ اب تو شگفتہ کا رویہ بھی مجھ سے عجیب سا ہو گیا تھا۔ جب بھی میں اس سے کانٹریکٹ کی بات کرتی تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتی، کہتی کہ ابھی بچہ تو پیدا ہو لے، اس کے بعد کانٹریکٹ کو بھی دیکھ لیا جائے گا، اور میں اس کی یوں کایا پلٹ پر حیران پریشان اس کا منہ دیکھتی رہتی۔ اب تو میرے بار بار بچے کے سوال سے وہ چڑھنے لگی تھی، کہنے لگی تھی کہ تمہیں تو 7 سال ہو گئے بانجھ ہوئے، ہماری شادی کو ابھی صرف 1 سال بیتا ہے، اور اولاد تو اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے نا، جب اس کی مرضی ہوگی اولاد ہو جائے گی۔ تم ٹینشن کس بات کی لے رہی ہو؟ مدثر کون سا تمہیں گھر سے نکال رہے ہیں یا اپنی زندگی سے بے دخل کر رہے ہیں؟ میں اس کی بات سن کر تل ملا کر رہ گئی تھی۔ میں نے کہا زندگی سے تو تم جاؤ گی مدثر کی، مدثر صرف میرا ہے، اور اس گھر پر میرا اور اس بچے کا حق ہے جو تمہارے پیٹ میں پلے گا۔ وہ ایک دم سے سٹ پٹ آ گئی، کہنے لگی ارے میں مذاق کر رہی تھی، مجھے پتا ہے وہ بچہ بھی تمہارا ہے اور شوہر بھی تمہارا ہے، میں تمہارے شوہر کو کھا نہیں جاؤں گی، ہاں اگر اس کا دل میرے بارے میں بدل گیا تو تم کیا کرو گی؟ پھر اس نے چیلنج کرتے ہوئے انداز میں مجھ سے پوچھا تو میں ایک دم لاجواب ہو گئی۔ میں نے کہا اس کے دل کا بھی میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، مگر تم صرف اپنے مقصد پر دھیان دو، نہ کہ اپنے دل کو بیچ میں لانا۔ میں اسے تنبیہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بے چینی تھی کہ حد سے سوا تھی۔ 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا تھا، وہ ابھی امید سے ہی نہیں ہو رہی تھی۔ شگفتہ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کی ماں کپڑے سلائی کر کے اپنا اور اس کا پیٹ پالتی تھی، اسی لیے اسے شروع سے ہی پیسہ کمانے کا بہت زیادہ جنون سوار رہتا تھا۔ شادی کے بارے میں اس کا مائنڈ بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ تو میں نے اسے اپنے مسئلے کا بتایا تو وہ میرے شوہر سے شادی کے لیے مان گئی، اور تب اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ اب نہ جانے اس کی نیت کیا سے کیا ہو گئی ہے، میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں پا رہی تھی۔ میں بس زور و شور سے دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ میری مشکل کو آسان کر دے اور یہ جلد از جلد ہماری زندگی سے چلی جائے، مگر شاید میں غلط فہمی کا شکار تھی، کیونکہ مدثر کی مرضی سے وہ نہیں، میں خود جانے والی تھی، اپنے اس گلے میں پڑے وبال کی وجہ سے۔ ایک رات جب مدثر اور شگفتہ کھانا کھانے کے بعد کمرے میں چلے گئے تو مجھے یوں ہی تجسس ہوا۔ میں نے سوچا کہ ایک دفعہ ان کی حرکتوں کو تو دیکھ لوں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس حد تک سیریس ہیں اور کس حد تک اٹیچ ہیں، کیونکہ جب مدثر میرے کمرے میں میرے ساتھ ہوتا تھا تو جلدی سونے کا بہانہ بنا دیتا تھا۔ نہ جانے وہ شگفتہ کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتا ہوگا، اس لیے میں نے کمرے کی کھڑکی کے سوراخ سے اندر کا منظر دیکھا۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ یہ غلط ہے، مجھے نہیں دیکھنا چاہیے، ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، مگر میں تجسس سے مجبور تھی۔ میں بے انتہا پریشان تھی کہ کہیں وہ ایک دوسرے کی محبت میں نہ ڈوب چکے ہوں، مگر اندر کا منظر دیکھ کر تو ایک دم سے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا شاید میں ہی سب سے بڑی بے وقوف تھی۔ میرا تو رشتوں پر سے، زندگی پر سے اور اپنی دوستی پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ میری زندگی نے مجھے عجیب طریقے سے دھوکہ دیا تھا کہ میں منہ کے بل گری تھی۔ میں بالکل تہی داما سی کمرے سے باہر کھڑی تھی، میرے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے جسم سے جان ابھی نکل جائے گی۔ میں مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، الماری میں سے اپنا بیگ نکالا، آہستہ آہستہ اپنا سامان پیک کرنے لگی، کیونکہ اس گھر سے شگفتہ نہیں، میں جانے والی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ مجھے اپنے شوہر سے زیادہ اپنی زندگی عزیز تھی،
اور میں ان کی پلاننگ کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ زندگی میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور میرا خود کا پلان میرے گلے میں پڑ جائے گا اس کا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ جب میں نے کھڑکی کے سوراخ سے کمرے کے اندر جھانکا تو شگفتہ اور مدثر ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور جو باتیں وہ کر رہے تھے مجھے اندر تک ہلانے کے لیے کافی تھی۔ شگفتہ کہہ رہی تھی کہ یہ سارا تو ہمارے گلے کی ہڈی بن گئی، اب تو بالکل ہی نفسیاتی مریض لگتی ہے، بڈھی کہیں کی، مجال ہے جو مجھے سکون سے رہنے دے۔ ہر وقت سوال کر کر کے میرا جینا حرام کر رکھا ہے اس نے، ماں کب بنوگی، ماں کب بنوگی۔ اب میں اسے کیا بتاؤں کہ میں خود ہی ماں نہیں بننا چاہ رہی جب تک آپ اس سے پیچھا نہیں چھڑوا لیتے۔ آپ بھی تو ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، میں نے آپ سے کہا بھی تھا اسے طلاق دے کر یہاں سے چلتا کریں، یہ تو امیر خاندان کی ہے، اپنے میکے چلی جائے گی اور وہاں بھی عیش ہی کرے گی، مگر میں لاوارث اور یتیم لڑکی ہوں، میرا آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، اور میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ آپ کے لیے میں نے اتنا بڑا رسک لیا تھا کیونکہ میں آپ سے شروع دن سے محبت کرتی تھی۔ مجھے ہمیشہ زارا کی قسمت پر رشک آتا تھا جسے آپ جیسا شوہر ملا، اور اس دن زارا نے جب مجھے یہ بات بتائی کہ وہ شروع سے بانجھ ہے تو آپ تو شاید ساری زندگی اس بات کے انتظار میں ہی رہتے، بوڑھے ہو جاتے۔ یہ تو شکر کریں کہ میں نے اس کی حقیقت آپ پر واضح کر دی۔ اب آپ کو بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا، اگر آپ نے اسے یہاں سے نہ نکالا تو میں اسے کھانے میں زہر ملا کر دے دوں گی، کیونکہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ یہ بات کر کے وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگی اور مدثر بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگے، اور میں اپنا تماشا اور مذاق بنے جانے پر باہر ہونکوں کی طرح کھڑی تھی۔ قسمت نے میرے ساتھ اتنا برا مذاق کیا تھا کہ میں نے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار لی تھی۔ کیا ضرورت تھی مجھے مدثر کی دوسری شادی کرنے کی، کیونکہ مدثر نے تو کبھی مجھ سے نہیں کہا تھا کہ میں دوسری شادی کرنے والا ہوں۔ مجھے تو اپنا ہی خوف تھا، اور شگفتہ نے اس حد تک میرے خوف کا فائدہ اٹھایا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میرا تو رشتوں پر سے، دوستیوں پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا۔ میری بچپن کی دوست تھی وہ، اور وہ میری جان کی دشمن بن جائے گی میرے شوہر کو پانے کے لیے۔ اس نے کتنا بڑا ڈرامہ رچایا تھا۔ وہ خود ہی ماں نہیں بن رہی تھی، پہلے وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، اور مدثر جو اولاد کے لیے اتنے سالوں سے تڑپ رہے تھے، کیا اب ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ باپ کیوں نہیں بن رہے؟ میرے آنسو زار و قطار بہہ رہے تھے۔ میں رات کے اس پہر دبے قدموں وہاں سے نکل آئی، کیونکہ مجھے بے انتہا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر میں ان کے سامنے ان کی حقیقت واضح کر دیتی تو شاید وہ مجھے وہیں کھڑے کھڑے جان سے ہی مار دیتے، اور مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے تھا جو میری پیٹھ پیچھے میرے قتل کے منصوبے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر بنائے۔ جب اس کے دل میں میرے لیے محبت ہی نہیں تھی تو پھر میں بھی اس کے ساتھ خود کو نہیں بانٹنا چاہتی تھی، اس لیے میں ہمیشہ کے لیے اس گھر کی دہلیز کو پار کر آئی۔ ایسی محبت سے تو میں تہی داماں ہی اچھی تھی جو مجھ سے میری زندگی نے چھین لی۔